اسلامک سینٹر میں حاضر ہونے کی اجازت دیں یا پھر آپ ہمارے مہمان بنیں اور چرچ میں آئیں. تو میں نے ان سے کہا میں چرچ میں آؤں گا. میرے ساتھ 150-200 مسلمان ہم ان کے ہاں چرچ میں چلے گئے. انہوں نے آمنے سامنے نشستیں بنائی، ہمیں یہاں بٹھا دیا، خود وہاں سامنے بیٹھ گئے. ان کا جو چیف پریسٹ تھا، بڑا پادری تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. میں نے کراس کوسچن کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، پلیز آپ مجھے پہلے بتائیے کہ تمہاری بائبل میں میرے آقا کے متعلق کیا کہا گیا ہے. بائبل محمد عربی کے متعلق کیا کہتی ہے. اس پر وہ پھر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر چپ رہ کے، اور کہنے لگا کہ بائبل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی. نو کمنٹس اباؤٹ پروفیٹ محمد. تو میں نے کہا خاموش تھی تو نہیں، تم نے اس کا گلا گھونٹ دیا. ایک عبارت ہے جو قرآن اور انجیل دونوں میں کامن تھی، قرآن میں موجود ہے، بائبل سے نکال دی گئی. وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان کی قوم، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. مصدق لما بین یدی من التوراۃ، آسمانی کتابوں کی صداقتوں کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول، اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو احمدی نہ کہا کیجیے، وہ صرف قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں. محمدی، احمدی، ہم سب، یہ سب نسبتیں ہماری ہیں، ان پر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیجیے. محمدی بھی آپ ہیں، احمدی بھی آپ ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد. قرآن میں موجود ہے، بائبل سے
نکال دی گئی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بائبل سے اس لیے نکال دی گئی ہے کہ بائبل سے کچھ باتیں نکالی بھی جا سکتی ہیں، ڈالی بھی جا سکتی ہیں۔ عباسی خلفاء میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ کمزوریاں بھی تھیں، آخر تو انسان تھے، اور انسان بھی کوئی قرون اولا کے لوگ تو تھے نہیں۔ مامون رشید ایک عباسی خلیفہ ہے ہارون کے بعد، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا ایک سیمینار یا کنونشن ترتیب دیتا تھا، جس میں مذہب یا ملت کے امتیاز کے بغیر ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ علمی مقالہ پیش کرے۔ ایک یہودی حبر آیا، یہودی عالم آیا، اور اس نے اس قدر دل نشین مقالہ پیش کیا کہ مامون نے چاہا کسی بھی صورت میں اس کو میں مسلمان بنا کے چھوڑوں گا۔ ایسا آدمی اگر مسلمانوں کو مل جائے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، وقار میں اضافہ ہوگا۔ سیمینار ختم ہوا تو مامون نے اس یہودی عالم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کسی قیمت پر تم اسلام قبول کر سکتے ہو؟ اس یہودی عالم نے پوچھا کتنی قیمت دو گے؟ تو مامون نے آخری بات کر دی، کہنے لگا تو میری جگہ آ جا، میں تیری جگہ آ جاتا ہوں، بادشاہی لے لے لیکن مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں مارکیٹ کی جنس نہیں ہوں، میرا مذہب خریدا نہیں جا سکتا، تیرا دھرم تیرے پاس، میرا دھرم میرے پاس۔ اللہ حافظ، چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ مامون افسردہ ہوا۔ اگلے سال وہ پھر آیا، اور جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ یہودی ٹوپی نہ تھی، ایک چھوٹی سی یہاں ٹوپی رکھتے ہیں وہ، بلکہ سنت کے مطابق عمامہ تھا، پگڑی تھی، اور چہرے پہ بھی ایمان کی روشنی چمک رہی تھی۔ اب اس نے مقالہ کون سا پیش کیا؟ اسلام کی حقانیت، یعنی تقابل ادیان کرتے ہوئے اسلام کیوں اور باقی مذہب کیوں نہیں، اس پر اس نے ایک مقالہ پیش کیا۔ مامون سمجھ گیا کہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن جب سیمینار ختم ہوا تو مامون نے اس کو بلا کے پوچھا میں نے تو تجھے بادشاہی کی پیشکش کی تھی، مجھ سے بڑی قیمت کس نے دی ہے تجھے؟ تو اس نے پھر اپنی ساری کہانی سنا دی کہ بادشاہ صاحب اصل بات یہ کہ میں آپ سے تو چلا آیا لیکن میرا بھی تو نفس ہے، میں نے سوچا بادشاہی تو میں نے ٹھکرا دی، لیکن تنگدستی کا شکار رہتا ہوں، دال روٹی کیسے بنے گی؟ تو جس طرح میں اللہ نے مجھے حسن فکر کی سعادت بخشی ہے اور میری زبان بہت خوبصورت ہے، اسی طرح میرا قلم بھی بہت خوبصورت ہے، تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھ کے بیچتا ہوں